السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا ٹائپس۔ اسٹوریج پروسیسنگ کے لحاظ سے ڈیٹا کی دو قسمیں ہیں، اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ ڈیٹا، ساختی اور غیر ساختی ڈیٹا۔ اسٹرکچرڈ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے اس کو اس انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے اور ایسے فارمیٹ یعنی ساخت بنائی جاتی ہے کہ اس کو آسانی سے سرچ بھی کیا جا سکتا ہے اور تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسپریڈ شیٹ میں شامل ڈیٹا اور روایتی ڈیٹا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی ہے یا اسٹوڈنٹ کے نیم ہے، کلاس ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، فی اسٹیٹس ہے، پے کیا یا نہیں کیا، یا اس کی ہائٹ، مختلف اسٹوڈنٹس کی مختلف ہائٹ ہے۔ یہ ہماری سرچیبل اور روایتی ڈیٹا بیس ہے جسے ہم اسٹرکچرڈ ڈیٹا بولتے ہیں۔ انسٹرکچرڈ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو شکل کے لحاظ سے آزاد ہوتا ہے، خاص فارمیٹ میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ای میل میں بھیجنے کے لیے تحریر، سوشل میڈیا کی پوسٹیں، ویڈیو، تصاویر وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیٹا ویژوائزیشن، اب ڈیٹا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک نمبروں اور معلومات کو تصویروں میں بدلنے کا عمل ہے۔ یہ تصویریں انسان کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی جب یہ تصویروں میں بدل جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ڈیٹا کا کیا مطلب ہے۔ جب بھی ہم ڈیٹا کو چارٹس اور گرافس کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام پیٹرنز، رجحانات اور تمام تعلقات کو آسانی سے سمجھ سکے، یہ آسانی سے بن جاتا ہے۔ ڈیٹا ویژوائزیشن ٹولز، یہ کہ بہت ہی مشہور ٹولز ہے جیسا کہ ویژوائزیشن ٹولز، اس میں کچھ اور ٹول بھی شامل ہیں جیسے مائکروسافٹ ایکسل ہے، گوگل شیٹس ہے، ٹیبلو ہے اور مائکروسافٹ بی آئی ہے۔ اب مائکروسافٹ ایکسل کیا ہے؟ یہ ایک اسپریڈ شیٹ ٹول ہے جو کہ مختلف قسم کے چارٹس اور گرافس کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گوگل شیٹس یہ ایکسل کی طرح کا سافٹ ویئر ہے جو آن لائن ڈیٹا ویژوائزیشن کو شیئر کرنے اور بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹیبلو یہ ایک طاقتور ٹول ہے جو خاص طور پر بہت ہی دلچسپ ویژوائزیشن بصری ڈیٹا کے لیے اور تفصیلی ڈیٹا بنانے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ مائکروسافٹ پاور بی آئی، یہ کون سا ہے جی؟ پاور بی آئی یہ یوزر کو اجازت دیتا ہے کہ بصری طور پر وسیع اور مختلف بصری طور پر ڈیٹا بنایا جا سکے۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ چارٹس ہیں، گرافس ہیں، میپ یعنی نقشے ہیں اور ایسا ڈیٹا جس کو دیکھتے ہی سمجھ آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور فارمیٹ سمجھنے کا قابل ہو، ایسا ڈیٹا بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اب ڈیٹا پری پروسیسنگ اور اینالائسز کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر عمل کرنا، پھر اس کا تجزیہ کرنا۔ ڈیٹا پری پروسیسنگ یہ سب سے پہلا اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے جو ڈیٹا پر کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر ڈیٹا بالکل اس طرح ترتیب لگایا جاتا ہے اور اس طرح صاف کیا جاتا ہے، تجزیہ کے لیے ڈیٹا ریڈی ہوتا ہے، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سوچئے ذرا اس کے بارے میں، جو پہلے سے ہی اگر چیزیں پکانے کے لیے، اس کی کھانا بنانے کے لیے اس کی چیزیں پہلے سے تیار ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف اور صرف دھونے کی، کاٹنے کی اور ماپنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کو، پھر اس کو اچھی آسانی کے ساتھ پکایا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا پری پروسیسنگ ٹیکنیکس، ڈیٹا پر پہلے کام کیا کرنے کا طریقہ کار۔ ڈیٹا پری پروسیسنگ ایسی تکنیکیں ہیں جو کہ مختلف طریقہ کار ڈیٹا کو اس بات کے لیے یقینی بناتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور تجزیے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر کچھ اہم مرحلے اور طریقہ کار ہیں۔ اب ڈیٹا کی کوالٹی کا اخذ کرنا، ویلیڈیٹنگ ڈیٹا کوالٹی۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹا کو استعمال کرے ہمیں اس کی کوالٹی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا صحیح ہے، مکمل ہے اور قابل اعتماد ہے۔ ہمیں کچھ اس طرح کے سوال پوچھنے ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کیا اس میں کچھ چھوڑا ہوا تو نہیں، کیا اس میں کوئی غلطی ہے یا اس میں بالکل ٹھیک انٹری کی ہیں اور یہ ڈیٹا بالکل اپ ٹو ڈیٹ اور صحیح ہے، یعنی تازہ ڈیٹا، پرانا تو نہیں ہے۔ پھر تصور کرے کہ طالب علموں کی ایک فہرست بنائی ہے جس کے اندر نام ہے، ان کے ٹیسٹ سکور ہے، جو آپ کو چیک کرنے کے لیے چاہیے کہ طالب علم نے کہ اسکور کارڈ کیا ہے۔ اگر یہ اسکور کارڈ ٹھیک ہے تو ہم اس کا موجودہ حصہ دیکھتے ہیں، یعنی شناخت کرتے ہیں ایررز کی، آؤٹ لائرز کی اور بائس کی۔ اب دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں کیا ہیں۔ ایررز یہ ڈیٹا میں غلطیوں کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیک کریں کہ ڈیٹا جو بھی لکھا ہوا ہے کیا بالکل ٹھیک رینج میں لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے زیادہ سے زیادہ مارکس
مضمون کے 100 ہیں تو طالب علم نے اگر 105 کا ریکارڈ بنایا تو یہ واضح طور پر غلطی ہے اور اس کی اسکور 100 سے بڑھ ہی نہیں سکتی، تو واضح طور پر غلطی ہوئی نا۔ اب آؤٹ لائرز کیا ہے؟ یہ بالکل غیر معمولی اور ایسی ویلیوز ہیں جو اس کے پیٹرن کے اندر فٹ ہی نہیں آتی، جیسا کہ ڈاٹا اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک لسٹ ہے جس میں ٹیسٹ اسکور ہے، اگر طالب علم کے نے 50 اور 80 کے بیچ مارکس حاصل کیے ہیں تو ایک طالب علم ایسا ہے جس نے صرف 5 نمبر لیے ہیں، تو یہ ذرا آؤٹ لائر میں چلا جاتا ہے۔ 22 یہ ایک ایسا ڈاٹا ہے بالکل عجیب و غریب ڈاٹا، بالکل ٹھیک بالکل متاثر ہوتا ہے، ڈسٹارشن ہوتی ہے۔ اب ڈسٹارشن کیسی ہوتی ہے؟ اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سروے کو اس کے اندر شامل کریں، اسٹوڈنٹ سے جو سوال کیے ان کے جوابات ایک اسکول سے لیے گئے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں ان کی رائے کیا نظریہ قائم کرتی ہے، تمام طالب علم جو شہر میں رہتے ہیں ان کی رائے کو چیک کرتے ہیں، دیتے ہیں کیا وہ یہ رائے کیا دیتے ہیں۔ پورے شہر کے اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ سیمپل ڈاٹا بالکل محدود ہے، اس وجہ سے یہ بائسڈ کی وجہ بن سکتا ہے۔ بائسڈ یعنی تعصب، بیجا کسی ایک کی حمایت کرنا اور باقیوں کو اگنور۔ ٹھیک ہے، امپلیمنٹنگ ڈاٹا ویلیڈیشن اینڈ کلیننگ پروسیس۔ اب ڈاٹا کے ٹھیک ہونے کو عمل میں لانا اور اس عمل کی صفائی کرنا۔ جب آپ ان معاملات کی شناخت کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، اب یہ ڈاٹا بالکل ٹھیک ہے، ڈاٹا بالکل صاف ہے، تو ڈاٹا ویلیڈیشن کے اندر ڈاٹا کا مکمل اور ٹھیک ہونا ہی چیک کرنا ہوتا ہے۔ اب ویلیڈیشن ڈاٹا کمپلیٹنس کے ڈاٹا مکمل طور پر ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاٹا اس کے اندر مس تو نہیں، اس بات کو یقینی بنانا مکمل ڈاٹا۔ مثال کے طور پر اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر طالب علم نے کچھ نہ کچھ مارکس لیے ہیں۔ اب ویلیڈیشن ڈاٹا ایکوریسی کیا ہے کہ ڈاٹا بالکل مکمل اور صحیح ہے، تو اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈاٹا بالکل درست ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو تصدیق کرنا کہ تمام جو مارکس لیے ہیں وہ 1 اور 100 کے درمیان ہی لیے ہیں۔ ڈاٹا کلیننگ یعنی ڈاٹا کی صفائی کیا ہے؟ اس میں غلطیوں کو ختم کرنا بھی شامل ہے اور مسنگ ڈاٹا کو بھی مینج کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، یعنی اگر مسنگ ہے تو مکمل کرتے ہیں نا، اور اس کے اندر آؤٹ لائرز کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں۔ وہی جو اگر 5 مارکس لیے ہیں بالکل جو ایکسپیکٹیشن سے باہر ہو اس چیز کو بھی درست کرتے ہیں۔ ایسی غلطیاں چاہے یہ درست ہیں یا غلط ہیں، غلطیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 105 جو نمبر تبدیل کیے تھے اور درست نمبر اس کے 95 ہو سکتے ہیں، اور اس کے درست نمبر ہونے ہیں یا نہیں یہ کیسے ہے؟ جی آپ نے ڈاٹا کو ریکارڈ کر ڈیلیٹ کر دیا ہوگا، اس وجہ سے وہ اس کے مارکس 5 بچ گئے ہوں گے۔ اب ہینڈل مسنگ ڈاٹا، کون سا ڈاٹا اس کے اندر مسنگ کا فیصلہ کریں آپ کہ اس کے اندر کون سا ہلا رہ گیا جو آپ نے فل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر طالب علم کے ٹیسٹ اسکور ان میں سے کچھ مسنگ ہے، سب کے نہیں لکھے ہیں، تو آپ نے ہو سکتا ہے ایوریج اسکور کا استعمال کر لیا ہے، تو یہ گیپ کو فل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح آؤٹ لائرز کو ڈیل کرتے ہیں، جو انیکسپیکٹڈ جواب ہوتا ہے اس کو ختم کر کے ایوریج لگا دیتے ہیں، پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس کو رکھنا چاہیے، تبدیل کرنا یا بالکل ہی ختم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ تصدیق کرتے ہیں کہ طالب علم نے 5 مارکس حاصل کیے ہیں، اب اس کا معائنہ کیا، چیک کیا تو یہ غلطی ہے یا ٹھیک ہے۔ ڈیٹا انالائزنگ ٹیکنیک کیا ہے؟ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کا طریقہ کار۔ ڈیٹا انالائزنگ سے مراد ڈیٹا کو پوری طرح معائنہ کرنا ہے اور یہ دریافت کرنا ہے کہ مفید معلومات کون سی ہیں، پھر اس کے نتائج نکالنے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بالکل ہی بہترین والے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور 2 قسموں کا ڈیٹا تجزیہ کرتا ہے، یہ کوانٹیٹیو ہے یا کوالٹیٹیو ہے۔ کوانٹیٹیو ایسا ڈیٹا جس کو گنا بھی جا سکتا ہے، کوالٹیٹیو جس میں خوبیاں ہوتی ہے لیکن گنا نہیں جا سکتا۔ اس میں بھی یہی بتا کوالٹیٹیو ڈیٹا ایسا ہے اس کو میں نمبر اور پیمائش کا ڈیٹا، یہ کوانٹیٹیو ہے جس میں نمبرز اور پیمائش کا ڈیٹا ہے، پھر یہ پیٹرنز کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، ان کے تعلق اور ان کے رجحانات۔ جو نیومیرک ڈیٹا ہوتا ہے 0 to 9 ان کے تعلق کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ کوالٹیٹیو ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہے جو نان نیومیرک ڈیٹا سے ڈیل کرتا ہے۔ نان نیومیرک وہی جس میں گنتی نہیں ہوتی بلکہ تحریر ہو سکتی ہے، تصویریں ہو سکتی ہیں، آوازیں ہو سکتی ہیں، یہ اس کے معنی وغیرہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اس کا کیا مطلب اور اس سے کیا تجربہ ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔